ریڑھ کی ہڈی کی سرجری کتنی محفوظ ہے؟ یہ ان دنوں بہت عام پوچھا جانے والا سوال ہے۔ عام طور پر لوگ اعصاب سے متعلق پیچیدگیوں کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کی سرجری سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں جب ہم سرجری کے دوران نیورو مانیٹرنگ اور 3 ڈائمینشن ریکنسٹرکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، جو سرجری کو بہت محفوظ اور کامیاب بناتی ہے۔ یہ سرجری کے دوران کسی بھی پیچیدگی کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے مرکز میں سرجری کے دوران کسی پیچیدگی کے امکانات 0.5% سے کم ہے۔ نیورو مانیٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے ہم ریڑھ کی ہڈی کی سرجری کے دوران ہر اعصاب کی نگرانی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب ہم 3D ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم سرجری کے دوران 3D منظر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور ہم تقریباً 100% درستگی کے ساتھ امپلانٹ لگانے کے قابل ہوتے ہیں۔ نیز لوگ 60 سال کی عمر کے بعد ریڑھ کی ہڈی کی سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں ہم 80 یا 90 سال کی عمر کے افراد کی بھی سرجری کرنے کے قابل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرجری سے پہلے ہم بلڈ شوگر لیول، بلڈ پریشر اور تھائرائیڈ کی سطح کو بہت قریب سے مانیٹر کرتے ہیں۔ ہم مریض کو سرجری سے پہلے داخل کرتے ہیں اور ہمارے انتہائی نگہداشت کے ماہر معالج سرجری سے 24 گھنٹے پہلے ہی شوگر، بلڈ پریشر، تھائرائیڈ کی سطح کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سرجری سے پہلے تقریباً تمام مریضوں میں کارڈیک ایکوکارڈیوگرافی کی تشخیص کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خون کے چند ٹیسٹ کروا کر جگر، گردے یا جسم کے کسی دوسرے بڑے عضو کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سرجری کے دوران اور سرجری کے بعد ایک سینئر اینستھیٹسٹ مریض کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کرتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو ماہر انٹینسیوسٹ کی ایک ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے۔ ہمارے مریضوں میں ہم انفیکشن سے متعلق پیچیدگیوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس لیے اگر کسی مریض کو سانس کی نالی کا انفیکشن یا پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو تو ہم اس وقت تک اختیاری سرجری نہیں کرتے جب تک کہ اس انفیکشن کا خیال نہ رکھا جائے، اور اس کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک جو بھی علاج دیتے ہیں کی ضرورت ہے۔ سرجری سے 24 گھنٹے پہلے تک داخلے کے بعد بھی اگر انفیکشن کا کوئی امکان ہو تو ہم جب تک ضرورت ہو مناسب اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرجری کے دوران خون کی کمی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم خون کی کمی کو کم کرنے کے لیے خصوصی ادویات دیتے ہیں تاکہ آپریشن کے بعد خون کی منتقلی کی ضرورت کا کم سے کم امکان ہو۔ بحالی کے حصے کو بھی بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور پہلے دن کی سرجری کے فوراً بعد ہم اپنے زیادہ تر مریضوں کو متحرک کرتے ہیں، اور ہم سرجری کے بعد پہلے دن زیادہ سے زیادہ تیسرے دن انہیں گھر بھیجنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صرف ریڑھ کی ہڈی کی پیچیدہ سرجریوں کے لیے ہمیں مریض کو 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی تمام سرجری مائکروسکوپک یا اینڈوسکوپک تکنیک سے کرتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی اعصاب کو چوٹ لگنے کا امکان بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ریڑھ کی ہڈی کی سرجری ان دنوں بہت محفوظ ہے۔ اگر آپ کو ریڑھ کی ہڈی کی سرجری سے متعلق مزید شکوک و شبہات یا سوالات ہیں تو آپ ہم سے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔